السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے آپ کا ہوسٹ عبداللہ تنویر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ مختلف افواہیں چل رہی تھیں کہ بچے پروموٹ ہو رہے ہیں یا آن لائن ایگزام ہوں گے یا نہیں۔ اب ایچ ای سی نے ایک اور 2 سالہ جو ڈگری ہے وہ کینسل کر دی۔ اب ایچ ای سی بولی نہیں، جب بچے جو غریب بچے ہیں مشکل سے انہوں نے اپنی فیسیں وغیرہ جمع کروائیں، اس کے بعد امتحانات دیے، پاس کیے، اب بچوں نے پاس کر لیے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سالہ کی ڈگری مانی ہی نہیں جائے گی۔ یہ کیا، یہ مطلب بچہ اب اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بارے میں سوچے۔ انہوں نے تو ایک حساب سے بچے کو ناظرین دبا دیا گیا۔ 100 میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 70% اس میں کوئی شک و شبہ 70% جو افراد ہوتے ہیں وہ جاب بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں کہ یہ ساتھ ہماری جاب ہو جائے اور ساتھ ہمیں تعلیم ملتی رہے۔ اب دوسری بات آتی ہے مین بات، اب انہوں نے کہہ دیا کہ جو یہ 2 ایئر ڈگری ہے وہ ADP کو کہلائیں گے۔ اب ایچ ای سی کا اگر آپ کبھی آفیشیل پیج مطلب آن کریں تو ایچ ای سی کے آفیشیل پیج پہ بھی 2 سالہ ڈگری کو انہوں نے کینسل کر دیا ہوا ہے۔ انہوں نے تو اوپر شو ہی نہیں کیا کہ ADP جاری رہ سکتی ہے، صرف BA 2 سالہ ڈگری کینسل ہے، کیونکہ ADP بھی تو 2 سال ہے نا، یہ کون سی 4 سالہ ڈگری آ گیا۔ سر ہر لحاظ سے ادھر بچوں سے تمام قسم کے مواقع وہ جو بھی ان کو فراہم ملتے تھے یا تھوڑا بہت محنت وغیرہ کر کے وہ لے لیتے تھے، ہر قسم کے مواقع ان سے چھین لیے گئے ہیں۔ اسی بات پہ ہم بابے انگلش پروفیسر تنویر سے بات کرتے ہیں کہ سر آپ اس بات پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو بھی بچوں کو موقع ملتے ہیں، اب بچے ہوتے ہیں جو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیسے بنے، یہاں پہ تو ان کو بنی بنائی ڈگریاں بھی ان سے چھین لی جاتی ہیں جو وہ محنت کر کے بیچارے حاصل کرتے ہیں۔ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر واقعی یہ بات جو ہمیں سننے میں آئی ہے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ وہ ظلم اس لیے ہوگا کہ یہ صرف نوجوانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے جو پلر ہیں اس کے ساتھ ظلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ہر طرح کی خوشیاں فراہم کریں۔ ہم نے آگے یہ ملک آگے اسی نے چلانا ہے، نئی نسل نے چلانا ہے، تو اگر ہم اسی طرح آگے ان کو تو نوکریاں نہیں مل رہی، جب نوکریاں نہیں مل رہی تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ مینٹلی اپسیٹ ہو رہے ہیں ان حالات میں جو حالات ہمارے ملک کے چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ اسی طرح مینٹلی اپسیٹ ہوں گے تو یہ تو ملک کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس سے ظاہری بات ہے پھر وہ اس طرح کے جو نوجوان ہیں جب انہوں نے محنت کی ہے، اپنی نوکریاں کر کے اور ڈگری کے لیے فائٹ کیا ہے، پھر انہوں نے ڈگریاں بھی لے لی ہیں اور اس کے بعد پھر ڈگری لینے کے بعد پھر اس طرح کہا جائے گا جی ہم تو ڈگری کو مانتے نہیں ہیں، تو کیا وہ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے؟ وہ تو سیدھے دہشت گردوں کے گروپ میں جائیں گے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں پاکستان میں اس طرح کے حالات ہوں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ عقل مندی سے اس بات کو سوچیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کوئی بھی بات جب کی جائے ملک لیول پر، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے ملک میں افراتفری پیدا کرے۔ ہم نے تو نئی نسل کو لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم نئی نسل کو اس طرح مینٹلی ٹارچر کریں گے تو پھر یہ صرف وہ ان لوگوں کے لیے مسائل نہیں ہوں گے، یہ آپ کے بھی بچے ہیں، یہ پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ فوراً اس طرح کا جو ایسا ڈیسیژن جو کہ اسٹوڈنٹ کو مینٹلی اپسیٹ کر رہا ہے اس کو فوراً واپس لیا جائے اور اس فیصلے کو انٹروڈیوس کرایا جائے جس سے ہماری نئی نسل کو خوشیاں ملیں، بجائے اس کے کہ وہ پہلے ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ جب ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں وہ تو بیچارے پہلے ہی پریشان ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے چوکو کرتے ہیں جی آپ کو نوکری ملی تو ہم آپ کے ایکسپینڈیچر اتنا خرچ کرتے ہیں، اب ہم کیسے گزارا کریں؟ وہ تو بیچارے گھر سے بھی پریشان ہیں اور جب اس طرح کی خبریں سنتے ہیں تو پھر باہر بھی ان کو جو ہے نا وہ مینٹلی ٹارچر جب کیا جائے گا تو یہ ملک کے لیے بڑے حالات خراب ہوں گے۔ میں پاکستان کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، وہ لوگ جو اتھارٹی رکھتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قوم کے سرمائے پر ترس کھائیں، رحم کھائیں، ان کو مزید مینٹلی ٹارچر نہ کریں۔ اچھا سر، جو یہ پرسوں پیپر ہے 27 کو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ BA کے پیپر ہو رہے ہیں، تو اب ان کے لیے کیا اقدام کیا گیا ہے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ بے شمار بچے جو ہمیں فون پہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمارا کیا بنے گا، کیا پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ان کو یہی کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی سے پیپر کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، ملتوی کیا گیا ہے ان حالات کے مد نظر۔ تو آپ اپنی پریپریشن کو کنٹینیو رکھیں۔ آپ
ब्रेक ना लाएं अपनी स्टडी में, तो इंशाल्लाह जैसे थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो आपको नई डेट जो है ना अनाउंस करेगी यूनिवर्सिटी, और इंशाल्लाह फिर आप अपीयर होंगे। नहीं सर, क्या कहते हैं, जिस तरह बाज़ बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि पेपर बिल्कुल कैंसिल हो गए हैं या मुलतवी नहीं हुए, ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी ने तो अभी पेपर कुछ कैंसिल announce नहीं हुए, पेपर सिर्फ मुलतवी हुए हैं। सही हो गया। पेपर होंगे और 100% होंगे, कोई ताकत आपके पेपरों को रोक नहीं सकती। बस ये ज़हन में रख लें, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और इंशाल्लाह आपके पेपर होंगे और आप अपनी मेल को जारी रखें और आप अपनी डिग्रियां लेंगे और फिर आपने डिग्रियों की वजह से ही आपने आगे आना है और आपकी इस मुल्क को आप ही नहीं संभालना है। सही हो गया। आप बिल्कुल जहन से अपने जहन को किसी भी तरह की कन्फ्यूजन से आज़ाद रखें, डिप्रेशन में ना लाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है आप लोगों के साथ है और आपका फ्यूचर कोई स्पॉइल नहीं कर सकता। बस तो सर आपके ख्याल से कब तक इम्तिहानात अब हो सकते हैं जो ये इन्होंने 27 तारीख वाले मुलतवी किए हैं? जी, इसके हवाले से मैं ये बात करता हूँ कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें जितना भी जल्दी हो सके इस कोरोना से हमें निजात दे। जैसे ही कोरोना की जो नई लहर आई है जिसमें आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी ये मसाइल पैदा कर रही है, जैसे ही ये कंट्रोल में आएगा कोरोना तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सारी वही चीज़ें दोबारा मिलना शुरू हो जाएंगी जो पहले आपके पास थी। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इस बारे में बाब इंग्लिश का भी बात सुनी, उनसे यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ मालूमात आपने फ्राहम की होगी। अच्छा नाजरीन, जाने से पहले एक छोटी बात करता जाऊंगा। वो कहते हैं कि कौम का सारा दारोमदार उसकी नौजवान नस्ल में होता है, कि अगर उसकी नौजवान नस्ल को एक उम्दा परवरिश दी जाए, उनको बताया जाए कि उन्होंने आगे जाके करना क्या, उनका ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है।